آج کے مہمان ایک ایسے جاپانی جو بڑی کمال قسم کی اردو بولتے ہیں. اوساکا یونیورسٹی جاپان میں شعبہ اردو کے پروفیسر ہیں. یہیں سے آپ نے اس زبان کو سیکھا بھی, BA اور MA کیا, اور اس کے بعد پاکستان آنے کے بعد اورینٹل کالج لاہور سے دوبارہ MA اردو کیا. میرے ساتھ ہے اس وقت سویمان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ دعا ہے آپ کی. آپ اتنی اچھی اور اتنی صاف اردو بولتے ہیں. جب آپ پاکستان سے چلے جاتے ہیں جاپان تب بھی آپ اردو بولتے رہتے ہیں کلاس پڑھانے کے موقع تو ہے, کیونکہ ہمارے شعبے میں یہ پاکستانی پروفیسر تشریف لائے ہوئے ہیں, انہی کے ساتھ اردو میں گفتگو ہوتی ہے یا تو, اور پاکستانی طلباء ہیں جو ہماری یونیورسٹی میں یا جاپان بھر میں تشریف لائے ہیں تو ان لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں. صحیح جی. اچھا, آپ نے اردو پڑھنا کیوں منتخب کیا تھا؟ اتنی ساری اور سبجیکٹس ہیں جس میں انسان پڑھ سکتا ہے. پہلے تو وہ بین الاقوامی سطح پر تو وہ انگریزی کا چرچا ہے, اسے مجھے بھی انگریزی سیکھنے کا شوق تھا. صحیح. تو پہلے ہائی اسکول کے زمانے میں انگریزی کچھ ناول وغیرہ پڑھ رہا تھا. تو پھر کوئی ایسا ناول مل گیا جو یہاں کے کوئی برصغیر کے کسی مصنف نے لکھا ہے, انگریزی ناول, دس از ناٹ تماشا. تو تماشا کا معنی میری سمجھ میں نہیں ہے, کیوں کہ پتہ چل گیا کہ یہ یہاں کے برصغیر کے ہیں. تو مجھے تعجب سا ہوا کہ کیونکہ ادب جو ہے اپنی سرزمین کا ایک سے اگنے والا کوئی پھول ہے, تو یہ اپنی تخلیقی کام جو ہے نا اپنی زبان چھوڑ کے, مادری زبان چھوڑ کے کیوں ہو رہا ہے. تو پھر میں نے برے صغیر کے اسی خطے کے کچھ زبانوں کے بارے میں مطالعہ کیا. تو پتہ چل گیا کہ اتفاق سے میرے شہر اوساکا میں جاپان میں وہ یونیورسٹی ہے جہاں اردو کا شعبہ ہے, اور اتفاق سے پتہ چل گیا کہ اگلے سال کہ شعبہ اردو کو قائم ہوئے 90 سال ہو جائیں گے. تو لیکن یہاں کے لوگوں کے لیے انگریزی کی جگہ اردو میں بات کریں تو وہ اگر آپس میں اگر انگریزی میں بات کریں گے تو دونوں کے چہروں پر کوئی جھجک سی کچھ ہوتا ہے یا گھبراہٹ, اور رک رک کے بولنا پڑتا ہے. لیکن اگر اردو میں شروع کر دیں تو ایک دم ان کا چہرے میں نا تبدیلی آ جاتی ہے. وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھی لگتی ہے. اچھا, آپ نے اردو زبان میں کوئی تبدیلی دیکھی ہے یہاں پر جب آپ پاکستان آ رہے ہیں؟ اتنے عرصے سے ماشاءاللہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ اردو کیسی بول رہے ہیں اور اردو زبان جو ہے وہ کیسی چل رہی ہے پاکستان میں؟ ہاں, جس طرح ہمارے معاشرے کا بھی مسئلہ ہے, ہمارے یہاں جاپانی میں بھی انگریزی الفاظ اتنی کثرت سے آ رہے ہیں اور روز وہ اخباروں میں آ جاتے ہیں کہ اس انگریزی لفظ کو کون سی زبان کس طرح سے ترجمہ ہونا چاہیے, کوئی نیا کوئی لفظ ایجاد ہونے چاہیے. تو یہاں بھی ابھی اس بار جس مقصد پہ آیا ہوں اس میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں جو باہر سے جو نئے الفاظ آ جاتے ہیں اس کو کیسے وہ اپنایا جا رہا ہے. تو اردو میں ایسا ہے کہ وہ انگریزی کا چرچا تو ہو رہا ہے, لیکن یہاں جو مقتدر قومی زبان ہے وہ وہاں کا ماہوار کوئی لسانہ چھپتا ہے اخبار اردو, اس میں ہر شمارے میں جو اصطلاحات کا ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے, میں اس کو شوق سے پڑھ رہا ہوں. اچھا, جاپانی لوگ بڑے محنتی ہیں, ہم نے سنا ہے بہت محنتی ہیں. جاپانی قوم بڑی مضبوط قوم ہے جس نے جنگ عظیم دوم کے بعد بھی اپنے آپ کو سنبھالا, اتنے سارے مشکلات سے گزرنے کے بعد بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی. سیکرٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ مطلب کیا راز چھپا ہے کہ جاپان جو ہے وہ دنیا کی طاقتور ترین اقوام میں سے ایک ہے, اور ٹیکنالوجی کے میدان میں خاص طور پہ؟ ہاں, وہ ٹیکنالوجی کے میدان میں آپ نے بجا کہا ہے کہ اصل میں یہ اس کا مقصد اس کا راز کہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بنیادی طور پر تعلیم کا مسئلہ ہے. اچھا, یعنی ہمارے یہاں مادری زبان جو جاپانی زبان میں کہ سارے تعلیم اعلیٰ درجے کے تعلیم تک وہ جاپانی ہی میں ہوتی ہے, چاہے ٹیکنالوجی ہو, انجینئرنگ ہو, جو بھی ہو وہ جاپانی ہی زبان میں. اس لیے دوسری زبان کو سیکھے بغیر ہم اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. چنانچہ کہ وہ ٹیکنالوجی وغیرہ جو انجینئرز ہیں ان کو بھی انگریزی آنے کی ضرورت نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایک وہ جو ماہر لوگوں کا جو طبقہ یا کیا کہیں کہ وہ ذرا زیادہ ہو جائیں, وسیع ہو جاتے ہیں, تو ان میں سے کوئی وہ ایک آدھ نکل آئے. تو ہاں, تو یہ بڑا کمال قسم کا نظام تعلیم ہے جس میں کہ آپ نے اس کو مخلوط نہیں کیا یا اس کو اتنے حصوں میں تقسیم نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ایک اشرافیہ کا ہے, ایک بیچارے عوام کا طبقہ ہے, اور ان کے درمیان میں بڑا فرق ہے. اچھا, یہ واحد وجہ ہے یا اس کے علاوہ کوئی تربیت بھی خاص ہے کہ وقت کی پابندی یا نظم و ضبط کی پابندی, یا پھر انسان کی زندگی کا جو ایک لائف سٹائل ہے, جو ایک طریقہ کار ہے زندہ رہنے کا, وہ بھی اور فرق ہے پاکستان کی نسبت, پاکستان کے لوگوں کی نسبت؟ ہاں, وہ وقت کی پابندی جو ہے نا
वो जापानियों के यहाँ है, बल्कि इस हद तक कि बहुत घबराते हैं हम लोग। मैं भी खुद, अगर कोई यूं समझ लीजिएगा अगर 2 बजे मिलना है तो यहाँ तो कहेंगे 2-1 बजे, तो 2 बजे का मतलब 2:15 बजे हो सकते हैं या 2:30 बजे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ कोई 2 बजे से मुराद है कि 1:55 या कोई 1:50 पे ना आना जरूरी है। और एक जमाना गुजर रहा था कि पिछले साल से कुछ बेहतर हो रहा था जापान में, लेकिन 11 मार्च को जब जलजिला हुआ और सुनामी का वो जो नुकसान हुआ, जिसकी वजह से दोबारा हमारी सूरत हाल कुछ वो खराब हो गई। लेकिन शुक्र है कि आप कुछ बेहतरी के लिए कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और आपको एक दिलचस्प बात बता दूं, और मुझे शुक्रिया अदा करना चाहिए कि पाकिस्तानियों ने, जो वहाँ जो पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, जलजिले के फौरन बाद वो सालन वगैरह पका के उस जलजिले के जो जहाँ हुआ था वहाँ जाकर लोगों को सालन वगैरह तकसीम करते रहे। सही, मुसलसल। और ताबकारी का कोई खतरा या डर उन्हें नहीं था? उनको डर नहीं, वही तो हौसला है ना यहाँ के लोगों का। सही। पाकिस्तानी लिबास के बारे में क्या ख्याल है? आप पहनते हैं जब आते हैं? मैं पहनता हूँ। इस बार तो मैं ऐसे ही वो शर्ट में आ गया, लेकिन शलवार कमीज मैं पहनता हूँ। अच्छा, और वो पाकिस्तान के अलावा जापान में भी पहनते हैं? जापान में भी कभी कभी पहनता। मैं अपनी क्लासों में खुस्सा पहन के जाता हूँ। आपको काटता नहीं है? नहीं मुझे पसंद है। अच्छा। क्लासों में, उर्दू की क्लासों में जाता हूँ तो खुस्सा पहन के जाता हूँ, इन्हीं कपड़ों में। अच्छा, बहुत जबरदस्त। तो खुस्सा आपने कहाँ से बनवाया है और कहाँ से लिया है? चिन्योट से। आपने अपने साइज की आपने नाप लिया ना। अच्छा, तो फिर वो बनवाया। वाह, क्या बात है। सो आपको वो मेरे दोस्त ने दिया था। क्या बात है, जबरदस्त। तो जब आप लेकर आए और जापानी इस तरह के लोगों को, तो हम कोशिश करेंगे कि हम जरूर आपको दोबारा दावत दें और हम जान सकें, इसलिए कि किसी दूसरे की नजर से अपने आप को देखना बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा भी वो जो हमसे प्यार करता हो। सो उसमें और भी चीजें जो हैं वो खूबसूरत लगती हैं। आप तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।